بسم الله الرحمن الرحيم العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا مكي المدني الأبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحق في كتاب المبين: إنا لله وإنا إليه راجعون. شب عاشور ہے، اور یہ وہ شب ہے، یا یوں کہوں کہ جب 9 محرم کا دن غروب ہوتا جاتا تھا، ویسے ویسے ثانیہ زہرا ام المصائب زہرا کا دل گھبراتا جاتا تھا. اس لیے ایک تو جناب سیدہ کو معلوم تھا کہ آج کی رات اور کل کا دن کیسا ہے، اور جناب سیدہ نے کہا کہ آج نہیں معلوم، عجیب سی کیفیت طاری ہے. جب سے یہ شب عاشور شب ہونا شروع ہو گئی عزیزو، دیکھیے ہم نے پورے عشرے آپ کو بڑے فضائل مصائب سناتے رہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں آج فقط اور فقط گریہ ہو، اتنا گریہ ہو، عزا خانے کے در و دیوار سے گریے کی آواز بلند ہو. آخر یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. وَبَقَا عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، حسین وہ ہستی ہے جس پر زمین بھی روتی رہی. بقا علیہ السماء، جس پہ عزیزو آسمان نے گریہ کیا، جن و انس نے گریہ کیا، ملائکہ نے گریہ کیا. لہٰذا آج گریے کی شب ہے، آج رونے کی شب ہے. سید نے کہا کہ عجیب شب آئی ہے. جب سے یہ شب عاشور شب اس پر صدق ہوا، میرا دل گھبراتا جا رہا ہے، میرا دل بھی ساتھ ساتھ ڈوبتا جا رہا ہے. یقیناً اس میں ایک راز ہے. جب کسی کا دل شور ہوتا ہے تو ایسی خبر آنے والی ہوتی ہے. ہاں عزیزو، شب عاشور آن پہنچی. اب میرے مولا کے جتنے بھی ساتھی تھے سب جمع ہو گئے، بس ایک کا انتظار ہے جسے ہور کہتے ہیں. صبح عاشور وہ بھی ملحق ہو جائے گا، مگر سب جمع ہو گئے. اب اتنے میں میرے مولا نے نماز پڑھائی، اب رات ہونے لگی. میرے مولا نے شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ اصحاب و انصار کے ساتھ گزارا، ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا، اور ایک حصہ اہل خیمہ مستورات کے لیے آپ نے مخصوص فرمایا. بس پہلے حصے کا ایک جملہ سنیے، وہ جملہ جو اصحاب و انصار کے لیے میرے مولا نے
مخصوص فرمایا، سب کو جمع کیا اپنے خیمہ میں، ایک طرف عباس ہے، ایک طرف جناب قاسم ہے، حبیب ابن مظاہر ہے، مسلم اور سجا، سارے کے سارے جمع ہیں امام کے ساتھی، باوفا ساتھی، جان قربان کرنے والے، جان نثار ساتھی موجود ہیں۔ امام نے ایک جملہ فرمایا، کہا دیکھو یقیناً تم میرے باوفا ساتھی ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے میں حسین تم سے اپنی بیعت کو اٹھا دیتا ہوں، جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ پھر مولا نے کہا کہ بالکل حجت تمام ہونی چاہیے۔ ایک عجیب کام کیا میرے مولا نے، چراغ کو گل کر دیا، شاید کسی شرم و حیا کی وجہ سے مانے ہو جا نہ سکے، فرمایا رات کی تاریکی سے استفادہ کر سکتے ہو، جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ قربان ایسے اصحاب اور ان کی وفا پر جب چراغ جلایا تو سارے کے اپنی جگہ پر موجود تھے، کوئی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ کسی نے کہا مولا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ایک جان ہے، ہمیں بار بار ذبح کیا جائے، شہید کیا جائے، پھر ہمیں زندگی دی جائے، مولا ہزاروں جانیں آپ پر قربان۔ جب دیکھا یہ جانے والے نہیں ہیں، میرے بابا ماں ہے، تو میرے مولا نے کہا ہاں اپنی استقامت کا اجر بھی دیکھو۔ میرے مولا نے کہا دیکھو میری انگلیوں کے درمیان یہ حبیب کا محل ہے، بہشت میں مقامات دکھائے، اور سارے کے سارے منتظر شب عاشور ختم ہو، اب شب عاشور اور وہ رکاوٹ مانے دیکھ رہے، جلدی رات ختم ہو، صبح ہو، ہم جام شہادت نوش کریں۔ ایک صحابی ہے جس کا نام عابس ہے، عجیب ہے، شب عاشور ہنسی والی باتیں لطیفے سنا رہا ہے، آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ حبیب نے کہا عابس یہ کوئی رات ہے ہنسنے والی؟ کہا یہی تو وہ رات ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری جان کی کیا قدر کہ ہم حسین پر، ہماری جانوں کی کیا اہمیت، ہم حسین بادشاہ پر قربان ہونے کی سعادت، بھلا اس سے بڑی خوشی کا مقام کیا ہوگا۔ ایک دفعہ میرے مولا خیمے میں گئے اور سب سے کہا کہ ہاں وہ رات آ گئی جس کا انتظار تھا، میں نے مختصر کیا، شب عاشور کیا گزری، صبح ہوئی، جناب علی اکبر نے آذان دی، کل صبح آپ بھی تو آذان سنیں گے، آذان علی اکبر ہوئی، سب نے گریہ کیا، آذان بھلا گریے کی بات ہے، اس لیے کہ پتا تھا یہ ہم شبیہ نبی ہے، ہم شبیہ پیغمبر ہے، اس کی آخری آذان کی صدا سن لو، بس کیا عاشور کا دن آیا، ایک کے بعد ایک اصحاب گئے مقتل، حسین لاشا اٹھا کے تھک گئے، ایک کے بعد دو، جب اتنی لاشیں اٹھا چکے، اب میرے مولا نے چاہا کہ حسین بھی تو مقتل میں آئے خیمے میں تاکہ الوداع کر سکے۔ عجیب جملے ہیں تاریخ کے، مقتل نے لکھا میرے مولا آئے جب خیمے میں، اور سب سے پہلے اپنی بہن زینب سے کہا بہن زینب ایتینی بے قمیص عتیق، عجیب چیز کا تقاضا کیا میرے مولا نے، کہا ام المصائب زینب میرے لیے وہ پرانا قمیض لے کے آؤ۔ کون سا پرانا قمیض تھا؟ ایتینی بے قمیص عتیق، پرانی قمیض، وہ جو میری ماں زہرا نے میرے لیے رکھی تھی، میں نے اس قمیض کو لے کے آؤ۔ جب بہن قمیض لے کے پوچھا نا بھیا اس قمیض کا کیا کرنا ہے، فرمایا اجعلو تحت الثوبی، میں اپنے لباس کے نیچے اس پرانی قمیض کو پہنوں گا۔ مولا ایسی کیا بات ہے؟ فرمایا اس لیے کہ لا نجعل عریانا، شہادت کے بعد مجھے حسین کو
میرے حسین کے بدن کو کوئی عریان نہ چھوڑ دے، اس لیے ایک لباس کے اوپر لباس، بولو اس لباس کو کیا کیا؟ تلوار نکالی، اس لباس قمیص کو سوراخ کیے، اس لیے کہ استعمال کے قابل نہ رہے، ایسا نہ ہو میری شہادت کے بعد میرا لباس غارت سمجھ کے لے جائے۔ دوسرا ودا اپنی بیٹی سکینہ سے کیا، کہا بیٹی سکینہ خدا حافظ۔ جناب سکینہ نے دیکھا بابا تیار ہو گئے، ایک جملہ کہا، استسلمت للموت یا ابتا، بابا آپ موت کے لیے واقعاً تیار ہو گئے۔ کہا بیٹی کیسے نہ ہوں، لا یستسلم من لا ناصر لہو، بیٹی وہ موت کے لیے کیسے تیار نہ ہو جس کا نرغۂ اعدا میں کوئی نصرت والا نہ ہو۔ بیٹی میں جا رہا ہوں۔ ایک اور سوال جناب سکینہ نے کیا، بابا کیا ہم آپ کے بعد اپنے جد رسول کے پاس مدینہ جائیں گے؟ کہا بیٹی اگر یہ لوگ تیرے نانا کا لحاظ، تیرے نانا کا خیال کرتے تو میں تجھے مدینہ سے اس صحرائے کربلا میں نہ لاتا۔ الوداع سکینہ۔ میرے مولا نے ایک خیمے کا رخ کیا جہاں پر ایک نئی سا جوان ہے مگر حالت غشی میں ہے، جا کے بیدار کیا، کہا بیٹا اٹھو، تمہارے باپ کا آخری سلام۔ سید نے آنکھ کھولی، دیکھا، کہا بابا یہ آپ کی حالت کس نے بنائی؟ آپ کی ریش مبارک خون سے خضاب ہے۔ این امی العباس، میرے چچا عباس کا بھائی علی اکبر کا ہے۔ بابا آپ کی یہ حالت کس نے بنائی؟ کہا بیٹا مت پوچھو، اس وقت مردوں میں آپ کے اور میرے سوا کوئی موجود نہیں۔ الوداع بیٹا، تبرکات انبیاء ام سلمہ کے پاس مدینے میں لے لینا بیٹا، الوداع۔ اب میرے مولا نے اجتماعی خدا حافظی کی، در خیمہ پہ آ کے کہا، یا سکینہ تو و یا ام کلثوم و یا زینب علیکن منی سلام، اہل حرم آخری حسین کا سلام۔ میرے مولا نے جب آخری سلام کہا، اتنے میں جناب سیدہ نے ام المصائب نے کہا مالن بھیا ایک منٹ، ایک رسم باقی ہے، ایک وصیت باقی ہے، ایک کام باقی ہے۔ میرے مولا رکے، کہا بہن کیا بات ہے؟ ابھی تو الوداع کہا بھیا ایک چیز باقی ہے، مجھے میری ماں جاتے ہوئے ایک کام بتا گئی تھی، ایک وصیت کی تھی، کہا تھا کہ جب حسین پرانا لباس مانگے اور الوداع کہے سمجھنا حسین کا آخری وقت ہے، اس وقت میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لینا، حسین کے گلے کا بوسہ باقی ہے۔ ایسے گریا کر جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر شرما کے نہیں رو، اس لیے اگلے سال معلوم ہو کون زندہ رہے، کون غم حسین منا سکے۔ امام نے الوداع کہا۔ آخری ودا کے بعد امام کے لیے مشکل گھڑی تھی، اب امام ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتے ہیں۔ آواز دی، اینا حبیب، اینا زہیر، ایک دفعہ کہا ہوگا نا اینا عباس، قاسم عباس کہا ہو میں حسین سوار نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں ایک مستور ہے جس کا ہاتھ امام کی رکاب پر آتا ہے اور کہا کہ آقا سوار ہو جائیے۔ کہا کون ہے جو مجھے آقا کہے؟
کہہ رہی ہے، کہا یہ جناب لبابہ ہے۔ جناب لبابہ کون ہے؟ کہا یہ عباس کی زوجہ ہے۔ عباس کی زوجہ کہتی ہے مولا میں آپ کے غلام کی کنیز لبابہ ہوں، آپ سوار ہو جائیے، میں کہوں گا سلام ہو میرا۔ مولا عباس کی وفا پر خود تو چلے گئے مگر ایسی تربیت چھوڑ گئے۔ ارے جس کی زوجہ بھی حسین کی خدمت میں رکاب پکڑ کے کہہ رہی ہے مولا آقا سوار ہو جائیے، بس میرے مولا نے خیمے سے باہر قدم رکھا، ذوالجناح پہ سوار مقتل میں آئے، آ کے بہت بڑا حملہ کیا، کہا تم نے مجھے کمزور سمجھا ہے، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس جیسا دلاور مارا گیا۔ امام نے بہت بڑا حملہ کیا، 2500 اشقیاء کو فنار کیا۔ ایک حملے میں جا کے امام نے اپنی فتح کا علم لگایا، اتنے میں آواز سنیے کہ میرے مولا نے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین واپس آ جا تیرا خدا تجھ سے راضی ہے۔ امام سمجھ گئے اب جانے کا وقت آ گیا، اب بارگاہ خدا میں ملاقات خدا کا وقت آ گیا۔ اسی تلوار کو نیام میں کیا رکھا، دشمن نے دیکھا امام تھک گئے ہیں، بھاگی ہوئی فوج واپس آئی مقتل کو۔ ایک دفعہ ایک لعین جس کا نام سنان ہے دور سے ایک پتھر سے حملہ کیا، ایک پتھر پھینکا جو میرے مولا امام حسین کی پیشانی کو زخمی کر گیا۔ اب میرے مولا نے ابا کا دامن لیا اور جب زین پر سوار ہے ابا کے دامن سے آپ نے پیشانی کا خون صاف کیا، ابھی خون صاف ہی کر رہے تھے، سے شعبہ تیر ہے جو امام کے شکم میں پیوست ہو گیا۔ یہاں روک کے جملہ کہوں گا، تیر کیسا تیر تھا؟ سے شعبہ تھا، میری طرف دیکھیے گا، سے شعبہ یوں ہوتا ہے لیکن اس کے شعبے میں جو اس کا پھل تھا اس کے بل یوں بنے ہوئے تھے، یوں پھل بنے ہوئے تھے، یوں پھل بنے ہوئے تھے۔ جب ایسا تیر پیوست ہوتا ہے تو اب امام چاہتے ہیں اس تیر کو باہر نکالے، جب تیر کو باہر نکالنا چاہ اس کا پھل ایسا تھا اگر تیر نکالتے پورا کلیجہ باہر آ جاتا۔ اب میرے مولا نے کیا کیا، بجائے تیر کھینچنے کے تیر کو پشت سے نکال لیا، اس لیے کہ تیر کا یہاں سے باہر آنا ممکن نہیں تھا۔ جب میرے مولا کو تیر لگا تو زخم پیشانی بھول گئے۔ اس کے بعد تیروں کی بارش اکیلی جان حسین کی۔ ایک دفعہ امام نے دیکھا اب زین پہ رہنا مشکل ہو گیا، جب پیشانی زخمی ہوئی تھی پیشانی کو صاف کیا، پھر جب تیر لگا پہلا پیشانی کا زخم بھول گئے، جب تیر نکالا تیروں کی بارش ہوئی، اب امام زین پہ رہنا مشکل ہو گیا۔ اب زین سے زمین کا کتنا سفر تھا، میرے مولا کو کتنا ٹائم لگا میں بیان نہیں کر سکتا۔ مقتل میں خاک کربلا پر نواسہ رسول آئے، خاک کربلا نے کبھی دائیں رخسار کا بوسہ لیا، کبھی بائیں رخسار کا بوسہ لیا۔ میرے مولا ہے کہ کربلا کی خاک ہے، کبھی سر آسمان کی طرف تو کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا، امام کی ایک چھوٹی بچی ایک بیٹی ہے جس کا سن تقریباً 4 سال ہے،
سکینہ اب مقتل میں بابا بابا کرتی بابا کے پاس آ گئی، آ کے ایک خواہش کا اظہار کیا، کہا بابا اب آپ تو جانے لگے ہیں، آخری بار مجھے سینے سے لگا لو، مجھے اپنے گلے سے لگا لو بابا۔ کہا بیٹی اگر میرے سینے تک پہنچ سکتی ہے تو باپ کا سینہ حاضر ہے۔ سکینہ نے کوشش کی، بابا کے سینے سے سینہ ملا، ایک دفعہ دیکھا، کہا بابا ممکن نہیں ہے۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، تیروں کا قد بڑا ہے، آپ کے سینے پہ تیر میں سکینہ نہیں پہنچ سکتی۔ میرے مولا نے بیٹی کو گود میں بٹھایا، پیار کیا، اتنے میں دیکھا تو شمر حسین کی طرف آ رہا ہے، بس آخری جملے۔ کہا بیٹی اب ایک لعین آ رہا ہے جو بہت بڑا ظالم ہے، میری مانو خیموں کو چلی جاؤ۔ اب سکینہ خیمے کو، اب شمر آتا ہے، میں نے مختصر کیا آخری جملہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ۔ بہت مشکل مرحلہ ہے، کاش میں پڑھ پاؤں۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ۔ ایک دفعہ دیکھا سینہ حسین پر سنگینی کا احساس ہوا، میرے مولا کی آنکھوں سے خون جاری، دیکھ تو نہیں سکتے ہیں۔ پوچھا من انت، کون ہے جو میرے سینے پہ سوار ہو گیا؟ کہا مجھے شمر کہتے ہیں۔ امام نے ایک مظلومانہ جملہ کہا، فرمایا وَقَدْ أَقَيْتَ عَقِيمًا عَظِيمًا۔ شمر تو ایک عظیم جگہ پہ بیٹھ گیا، یہ سینہ کوئی معمولی سینہ نہیں، ارے اس کے تو رسول بوسے لیا کرتے تھے، تو ایک عظیم جگہ پہ بیٹھ گیا ہے۔ کہا مجھے میرے نانا نے کہا تھا تیرا قاتل وہ ہوگا جو مبروس ہوگا۔ شمر نے کہا تو نے مجھے مبروس کہا، میں تجھے اب ایسا ذبح کروں گا، ایسا ذبح کروں گا، بس کیا کیا اس نے، میں کیسے پڑھ سکوں گا؟ اب اس نے کف گردن سے ایک خنجر کو اٹھا کے ضربت لگانا شروع کر دی۔ قد قتل الحسین، ایک دفعہ ندا یہی بلند ہوئی، کربلا میں مظلوم حسین مارا گیا۔ اب ذوالجناح کیا ہے، خیموں کو آئی، مستورات نے ذوالجناح کو گھیر لیا، ہر ایک نے ایک ایک سوال پوچھا، لیکن ایک سوال سکینہ کا جملہ تمام۔ کہا میرا بابا پیاسا تھا، میرا بابا پیاسا تھا، کیا پیاسا مارا گیا یا کسی نے پانی بھی پلایا؟ کہا قد قتل عطشانا۔ ایسا ہی علم اللہ ماتا میں حسین، یا حسین مولا